عادل نجم صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ مادورو کو حراست میں لینا ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو رجیم چینج ہے براہ راست، یہ جیو پولیٹکلی دنیا کے لیے اور اس ریجن کے لیے کیا مراد رکھتا ہے؟ بہت شکریہ علینا. یقیناً ایک بڑی خبر ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہتے رہیں کہ ڈیولپنگ خبر ہے، اور خصوصاً یہ انٹرنیٹ اور ٹویٹر کے دور میں جب ٹویٹر جو ہے وہ خبر کا ذریعہ نہیں ہوتا، افواہ کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ جب چیزیں بیٹھتی ہیں تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے. مثلاً یہ کہ کیا مڈورو صاحب حراست میں لیے گئے ہیں، کیا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، از ہی الائیو ویئر ہی از، یہ کہ کیا امریکن فورسز بذات خود زمین پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں، خصوصاً امریکہ کی، نہ صرف امریکہ کے لیے لیکن دنیا کے لیے. سو دیر از اے لاٹ دیٹ از ہیپننگ. کیا ہمیں کوئی ریزسٹنس نظر آئے گی؟ وینزویلا کی جو اپنی داخلی سیاست ہے وہ بھی بڑے عرصے سے ٹرموائل میں ہے، مختلف قسم کی ٹرموائل میں ہے. سو دیر از اے لاٹ دیٹ از ہیپننگ، لیکن تمام کا تمام جیسے آپ نے بالکل درست کہا تشویشناک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیو پالیٹکس بدل گئی ہے. What we are seeing is geopolitics as it always happens. دیکھیں، اور خصوصاً یہ جو آج کا دور ہے جس میں پاور کو اب ڈھکا چھپا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کیموفلاج. فرق اگر پڑا ہے تو یہ کہ پہلے جو ہے آپ ذرا سا کیموفلاج کر دیتے تھے پاور کو، اس پہ کوئی ایک مورل وارنش لگا دیتے تھے، اس کو آپ ایک ویلیوز کا، ڈیموکریسی کا یا کوئی اور لبادہ پہنا دیتے تھے. اب جو ہے وہ ایک طرح سے ننگی پاور کا اظہار آپ کو دنیا بھر میں ملتا ہے، صرف امریکہ کی طرف سے نہیں لیکن خصوصاً امریکہ کی طرف سے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ امریکہ کی جو اگر کوئی پالیسی تھی کہ نان انٹرفیرنس کی، تو سچی بات یہ مجھے تو نہیں پتا کون سی ایسی پالیسی تھی کہ امریکہ جو ہے دوسرے ممالک کی سیاست میں انٹروین نہیں کرے گا. میں دیکھیں نا، آج ہم کیا 3 جنوری ہے، 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب کے پہلا 1 سال حکومت میں اس بار ختم ہوگا. مجھے ایک دن بتا دیجئے بشمول سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز جب امریکہ نے اور خصوصاً ٹرمپ صاحب نے بذات خود ان اے نیکڈ وے باقی ملکوں کی سیاست میں ٹوٹلی انٹروین نہ کیا. مطلب زیلنسکی کو بلا کے اپنے دفتر میں نہ صرف ذلیل کرنا لیکن کہنا کہ جی تم کپڑے کیسے پہنتے ہو. اس سے زیادہ انٹرفیرنس کیا ہوگی؟ ملکوں کو کہہ دینا کہ جناب تم یہ کرو، تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. سو آئی تھنک وی آر سیئنگ اے مور آؤٹورڈ ایکسپریشن آف دیٹ پاور، لیکن پاور نہیں چینج ہوئی. ایک آخری جملے کی اجازت دیجیے اسی حوالے سے. ایسا بہت بڑی خبر ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی بار ہے. 1989 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وینزویلا سے زیادہ دور ایک ملک نہیں ہے، پیناما، اس میں پہلے امریکہ کی جو فورسز ہیں وہ گراؤنڈ فورسز گھسیں، انہوں نے وہاں ایک ملٹری وار بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو پیناما کے صدر تھے نوریاگا صاحب، تقریباً انہی چارجز پہ which are correct probably in that case certainly were، یہی ڈرگ وغیرہ کے چارجز پہ ان کو وہاں سے اٹھایا اور جہاز میں بٹھا کے امریکہ لے گئے اور امریکہ میں ان کی ٹرائل کی گئی. سو کیونکہ امریکہ اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے سارے لیٹن امریکہ کو، خصوصاً سینٹرل امریکہ کو، اور فار آل دوز ریزنز دس از امپورٹنٹ. لیکن اتنی نئی چیز نہیں ہے، صرف اب کھل کے آ گئی. ریئلی. لیکن سر تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ تاثر عمومی یہی لیا جاتا ہے کہ آپ بدلتی ہوئی دنیا میں مختلف انٹرنیشنل لاز اور ان کی پاسداری کا طریقہ مختلف ہوگا، ان کے اوپر زیادہ انفورسمنٹ بھی ہو سکے گی. بٹ مادورو کو کیپٹیو لینا امریکہ کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، اور انٹرنیشنل لا کے لیے پھر یہ آگے کیا مراد رکھتا ہے؟ ایکچولی چیمہ صاحب مائٹ بی بیٹر پلیس ٹو سے دس. میں مختصر جواب دیتا ہوں پھر ہی کین ایڈ. مختصر جواب یہ کہ علینا اگین آئی ایم سوری میں آپ کے سوال پکڑوں، لیکن انٹرنیشنل لا کی تو وفات پا چکا تھا تقریباً 2025 میں. اگر کوئی اس میں تھوڑی سی جان جون ہے تو ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، 2025 یونائٹڈ نیشنز کی 80ویں سالگرہ تھی، اور اس سالگرہ کی کارروائی تقریباً جنازے کی طرح تھی کہ وی ڈو ناٹ نو کہ جو دنیا کا میرے خیال میں بیسٹ ایکسپیریمنٹ تھا یونائٹڈ نیشنز، وہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. سو آئی اگین گو بیک ٹو دس تھنگ کہ آپ نے جو بات کی اس میں بالکل دم اس طرح ہے کہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ایک ملک کا دوسرے پہ حملہ کرنا، ایک ملک کے دوسرے ملک کے صدر کو
اٹھا لینا یا مار دینا. دیز آر ویری بگ تھنگس. نہ صرف انٹرنیشنل، ڈومیسٹک US لا کے حوالے سے بھی آپ اب بات یہ سنیں گی کہ جی کیا ٹرمپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی تھی یا نہیں تھی. آن پیپر کلیئرلی نہیں تھی، کیونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صدر کو پابند کرتا ہے کہ کسی حملے سے پہلے کانگریس کی اجازت لے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا مختلف علاقوں میں دنیا کے، مے بی ایون آور اون، کانسٹیٹیوشن جب کام آتا ہے تو آپ استعمال کرتے ہیں، جب آپ کی مجبوری ہوتی ہے یا آپ کو ضد ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں. وی آر آلریڈی ہیئرنگ دیٹ فرام دی US. سو یہ آئی ڈو تھنک کہ بحث ہوگی انٹرنیشنل لا پہ، لیکن جب لا اور پاور، جب قوت اور قانون کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کس پہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کڑوا لیکن سچ یہی ہے